کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان اشکروا لی ولوالدیک۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک خاص عنوان کے لیے ہم تمام لوگ جمع ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے آج ہمارا ماحول ہو چکا ہے، اس ماحول میں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے حقوق الوالدین کا جو مرتبہ ہے، جو والدین کا جو حق ہے، اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ بات کی جائے، کیونکہ ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہمارا ماحول ہو چکا ہے، یہ ماحول بالکل بدل چکا ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیے، کوئی لڑکا یا لڑکی جب 10th میں آ جاتی ہے یا انٹرمیڈیٹ میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، زیادہ تر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جھڑکی سے بات کرتے ہیں، یا اپنی آواز کو بلند رکھ کے بات کرتے ہیں، یا اس طریقے کا جواب دیتے ہیں کہ اس سے ان کے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ عنوان کے اوپر بات کیا، اور اس کے بعد میں جب کبھی کسی لوگوں سے ملاقات میری ہوئی تو لوگ جب مجھ سے ملتے تھے تو ان کا دل بہت بھر جاتا تھا کہ یہ ٹاپک آپ نے جو کہا، اور یہ ٹاپک کی آج بہت ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، احادیث کے حساب سے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ حقوق الوالدین کے بارے میں آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اے اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ علی وقتہا، نمازوں کو اس کے اوپر، نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے محبوب عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی اور کون سا عمل ہے جو اللہ کے سامنے محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ تو یہ والدین کے ساتھ جو نیکی کرنے کا معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر ہم تمام لوگوں کو آج یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جی ای ایس میں بیٹھ کر، گریس ایجوکیشنل سوسائٹی میں بیٹھ کر میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، آج کل کے نوجوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے،
ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے. کیوں؟ کیونکہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے ماں باپ راضی اس کا اللہ راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس کا اللہ بھی ناراض. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے، جس کے ماں باپ خوش اس کا اللہ بھی خوش، جس کے ماں باپ ناراض اس کا اللہ بھی ناراض. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ بیچ کا، جنت کے بیچ کا دروازہ ہے. تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور جتنا ہو سکا ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ بات ہم نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے احسان کی بات اگر قرآن میں فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے، میں کس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امکا، تمہاری ماں. پھر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، حسن سلوک میں کس کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری ماں کے ساتھ. پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کس کے ساتھ؟ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری ماں کے ساتھ. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں کے ساتھ تمہارا زیادہ حق ہے، تمہاری ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. اور 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں. اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، ماں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ماں باپ کے بارے میں جب بھی بات آتی تو آپ کہتے کہ میں چھوٹا سا تھا، میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، میرے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا. جب میں 6 برس کا ہوا میری ماں آمنہ کا انتقال ہو گیا. جب میں 12 برس کا ہوا تو میرے دادا کا انتقال ہو گیا. اور جب میں بڑا ہوا اور میں 63 سال 64 سال کے قریب ہوا، اس کے بعد میں اپنے چاچا کو ایمان کی تلقین کرنے کے لیے بات کیا کرتا تھا، لیکن میرے چاچا ایمان نہیں لائے. لیکن میں نے اپنے چاچا سے کہا کہ میرے اوپر سے جو شفقت کے جو رشتے تھے آہستہ آہستہ چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفقت کے رشتوں کو گنتے ہیں، اپنے چاچا سے کہتے ہیں کم سے کم میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. لیکن چاچا بھی روتے ہیں، لیکن چاچا کلمہ نہیں پڑھتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کوئی خاتون میرے پاس آتی تو میں اس کا جب میں حولیہ دیکھتا، میری ماں کی طرح اگر حولیہ اس کا ہوتا تو میں اس کو دیکھ کے میں اپنی ماں کو آمنہ کو یاد کرتا. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ کا جو درجہ ہے وہ ہم کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام میں ماں باپ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اوپر ہم تمام لوگوں کو پابند ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آج میں کہنا چاہوں گا معاشرہ ہمارا اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا معاشرہ خراب ہو چکا ہے کہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ کسی بیٹے نے جائیداد کی خاطر اپنے باپ کو قتل کر دیا، کسی بیٹے نے اپنی جائیداد کی خاطر اپنی ماں کو قتل کر دیا. اور ہم پڑھتے ہیں اور ہم کو افسوس ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے. ماں باپ جب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی ایسی بیماری کی طرف پہنچ جاتے ہیں تو ان کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے ان کو وہاں پر رکھا جا رہا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں امریکہ میں ہوں، میرے ماں باپ کو میں نہیں دیکھ سکتا، میں میرے ماں باپ کو میں اولڈ ایج ہوم میں بھرتی کرا رہا ہوں. جبکہ اس ماں باپ کے 4 سے 5
اولادیں ہوتی ہے، لیکن ایک اولاد کو بھی یہ تلقین نہیں مل رہی ہے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، ماں باپ کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن آج اولڈ ایج ہوم اتنے کھل چکے ہیں، آپ کو دیکھ کے حیرانی ہوگی۔ ہم سمجھتے تھے اولڈ ایج ہوم میں کرسچنز ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، لیکن ہم کو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کئی مسلمان اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کر رہے ہیں۔ میں ایسے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا، ماں باپ کی اہمیت کو جانیے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے آزو بازو کوئی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا، کبھی ایسا عمل نہیں کرتے تھے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، کیا معاملہ ہے ہم کو بتائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جب پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امی میرے پاس آ گئے، اور جبریل امی نے کہا اگر کسی کو اپنے بوڑھے ماں باپ ملے، یا دونوں میں سے بوڑھے ماں باپ میں سے ماں یا باپ ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے تو وہ ہلاک، وہ برباد ہو جائے۔ جبریل امی نے کہا وہ ہلاک، وہ برباد ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ جب میں قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امی نے کہا اگر کسی کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنی بخشش نہ کرا لے، تو وہ بھی ہلاک، وہ برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امی نے کہا اگر کسی کے سامنے میرا نام آ جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک، وہ برباد ہو جائے۔ بول کے بولے تو میں نے کہا آمین۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بوڑھے ماں باپ ہم کو ملتے ہیں، اگر ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، یا ان کو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں، یا ہم ان کو جھڑکی سے بات کر کے یہ کہتے ہیں ہاں ابھی یہ بات نہیں سنے تو میں آپ کو یہ کر دوں گا، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، آپ تھوڑی دوا کھا لیجئے۔ بعض لوگ محبت سے اپنے ماں باپ سے ایسی محبت کرتے ہیں، آواز سے بات کر کے کہتے ہیں کھا لیجئے دوا، اگر آپ دوا نہیں کھائیں گے تو میں زبردستی کھلاؤں گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دوستو، یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو نیچی رکھنا ہے، اپنی نظروں کو نیچی رکھنا ہے۔ ماں باپ جب باپ اگر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو بیٹے کی یہ بیٹے کو ریسپیکٹ کرنا ہے کہ اگر باپ اٹھ کے ٹھہر جائے تو وہ بیٹے کو بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جب تک باپ نہیں بیٹھتا بیٹے کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہماری اولادیں جو ماحول ہو چکا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جھڑکی سے بات کرتے ہیں، آواز سے بلند رکھ کے بات کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ قرآن میں اف کی آیت آئی ہے، اف۔ تم جھڑکی سے بات کرنا یا آواز سے بلند سے بات کرنا یا کچھ کرنا اتنا نہیں، اف تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ سوچئے اف کا مطلب یہ ہے آپ تھوڑی بھی آواز بلند نہیں کر سکتے، ان کی بات کو آپ کاٹ نہیں سکتے۔ جو حکم ماں باپ کا ملے گا اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ صرف ماں باپ اگر دین سے دوری کے لیے یا نماز کے لیے روکتے ہیں تو وہاں پر ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، ورنہ ماں باپ کی ہر بات سننا ہے اولاد کو۔ ماں باپ جو کہتے ہیں ماں باپ وہ اولاد کو سننا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں پھر سے کہنا چاہوں گا آج کل کے کالج کے لڑکے اور لڑکیاں
ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہ کچھ بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کو کچھ دلانا ہوتا ہے یا کوئی چیز ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ماں باپ کے ساتھ جھڑک کے بات کرتے ہیں، ورنہ ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے ورنہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر ہم تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ جس کے پاس ماں باپ ہیں ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، کیونکہ ماں باپ جانے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں اور گھر میں ہیں تو سمجھیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے ایک مرتبہ تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں میرے ماں باپ کو محبت سے 10 مرتبہ دیکھا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا ثواب دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے دوستو۔ اب ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں اپنی ماں کو کھانوں پہ بٹھاتا ہے اور اپنی ماں کو تپتی ہوئی دھوپ میں حج کراتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو کھانوں پہ میں نے بٹھایا اور تپتی ہوئی دھوپ میں میں نے اپنی ماں کو حج کرایا، اے اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو کھانوں پہ بٹھا کے حج کروایا اور میں پورا حج کروایا اور تپتی ہوئی دھوپ میں میں نے حج کرا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں حق ادا کرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، جب تمہاری ماں تم کو پیدا کر رہی تھی اس وقت جب ماں کو تمہارے درد ہو رہا تھا اس ایک درد کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، تم کیا بات کرتے ہو کہ تم ماں باپ کا حق ادا کرو گے؟ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا تم نے جو ناخن ہے یہ ناخن کے اتنا بھی تم نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، جبکہ وہ صحابی رسول کھاندے پہ حج کراتے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے ماں باپ کا جو مرتبہ ہے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کے مرتبے کو آج ہم تمام لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے دوستو، لیکن ہم لوگ ماں باپ کے مرتبے کو بھول چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ 3 لوگ کہیں سفر کے لیے نکلتے ہیں، 3 لوگ، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ایک بڑا غار ہوتا ہے، ایک طوفان آتا ہے تو یہ 3 لوگ وہ غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ وہ 3 لوگوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میرے خیال سے کہف کا یہ واقعہ ہے۔ 3 لوگ وہاں پر جا کے اس میں چھپ جاتے ہیں، جیسے ہی یہ جو وہاں پناہ لینے کے چھپتے ہیں وہاں پر بڑی چٹان آتی ہے اور چٹان آ کے وہاں پر وہ لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر تینوں یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں سے کیسے نکلے جائے، تو نہیں اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب جنے یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، تم نے کون سا اچھا کام کیا، ہم اس کام کا اللہ کے سامنے ہم بات کرتے ہوئے اس کام کا ہم ریفرنس دیتے ہوئے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے گا۔ تو ایک صحابی رسول دعا کرتے کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے میں نے ایسا کام کیا کہ میں بکری کا دودھ نتھارا، میں بکری کا دودھ نتھار کر میں اپنے ماں باپ کو پلانا چاہتا تھا، لیکن میرے ماں باپ وہاں پر سو گئے اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔
اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے میں نے پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو وہ دودھ پلایا. اے اللہ اگر میں نے یہ آپ کے لیے یہ عمل آپ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کیا ہے تو اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما. وہ دعا کرتے ہیں. پھر دوسرا شخص دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس ایک نوکر تھا, وہ نوکر میرے پاس نوکری کیا اور شام کے وقت اس نے اپنی تنخواہ جو تھی وہ لے جانا بھول گیا اور وہ کئی سالوں تک نہیں آیا. میں نے اس کی تنخواہ اٹھا کے رکھی اور وہ اس تنخواہ سے میں نے ایک بکری خریدی. پھر اس کے بعد اس کا بکری کا کئی ریوڑ جمع ہو گیا. اس کا ریوڑ جمع ہونے کے بعد کئی سالوں کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میری جو تنخواہ تھی, میرا جو محنتانہ تھا آپ نے نہیں دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس مزدور کو میں نے سارے کا سارا جو ریوڑ تھا میں نے کہا یہ تمہاری تنخواہ کا ہے, یہ سارا کا سارا ریوڑ لے جاؤ. بولتے میں نے اس حوالہ دیا اور اللہ سے میں نے دعا کی. پھر تیسرا شخص کہتا ہے میں اپنی کزن کے ساتھ میں زنا کرنے کے لیے پورا ارادہ کر چکا تھا. میں زنا کے قریب گیا لیکن میری کزن, میری جو رشتے کی بہن تھی, اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو, تو میں اللہ کے ڈر سے وہاں سے ہٹ گیا, میں نے زنا کی طرف نہیں گیا. اے اللہ یہ عمل میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرمائیے. تینوں لوگ دعائیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹان وہاں سے وہ ہوتا ہے وہ گفا سے وہ چٹان ہٹ جاتی ہے اور تینوں لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی جو خدمت ہے, ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت میں جو شخص رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے میں بار بار یہ واقعہ رکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. موسیٰ علیہ السلام طور پہ جانا چاہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام طور پہ چڑھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہتا ہے موسیٰ رک جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں طور پہ ابھی چڑھا بھی نہیں, میں آپ کے سامنے بات نہیں کیا, آپ مجھ کو رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ تم یہ نہ سمجھنا موسیٰ تم نبی ہے بول کے ہم تمہاری ہر بات سنتے تھے. موسیٰ تم جب گھر سے نکلتے تھے موسیٰ تمہاری ماں دروازہ لگاتے ہوئے یہ دعا کرتی تھی اے اللہ میرا بیٹا ضدی ہے, موسیٰ کچھ مانگ لے تو دے دینا. تو اے موسیٰ ہم تم کو دیا کرتے تھے. موسیٰ آج تمہارے پیچھے دعا کرنے والے وہ 4 ہاتھ نہیں ہے. موسیٰ جو 4 ہاتھ تمہارے لیے دعا کے لیے اٹھتے تھے موسیٰ, تم جب گھر سے نکلتے تھے موسیٰ وہ 4 ہاتھ تمہارے پیچھے نہیں ہے. ہم نے تمہارے ماں باپ کو طبعی موت دے دی ہے موسیٰ. آج کچھ مانگنا تو سنبھل کے مانگنا, چاہے تو ہم دیں گے چاہے تو رد کر دیں گے. موسیٰ بن عمران سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے و بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حضور موسیٰ علیہ السلام کو بھی انبیاء کو بھی ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت تھی. دوستو ماں باپ کی دعائیں انبیاء کے لیے بھی تھی. انبیاء موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا 4 ہاتھ تمہارے پیچھے نہیں ہے موسیٰ آج تم مانگنا تو سنبھل کے مانگنا ورنہ ہم تم کو دیں گے یا رد کر دیں گے. میں آج تمام کام کرنے والوں سے ینگ بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اپنے امتحان کے لیے, اپنا امتحان دینے کے لیے اپنی ماں سے مل کے نکلیے. یہ کہیے ماں میرے لیے دعا کرنا, میں امتحان کے لیے جا رہا ہوں. تب تک اب آپ واپس نہیں آتے امتحان سے, آپ کی ماں آپ کے لیے دعا میں لگ جاتی ہے. جب آپ ماں کے گھر کو آ کے پوچھیں گے, جب گھر پہ آئیں گے تو ماں آپ سے پوچھے گی بیٹا امتحان کیسا گیا, میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی.
تو آپ کا امتحان بھی اچھا جائے گا. اگر کوئی نوکری کے لیے نکلتا ہے، میں کہنا چاہوں گا اپنی ماں سے ملیے، مل کے اپنی ماں کو منائیے، منا کے یہ کہیے ماں میرے لیے دعا کرنا، میں یہ کام کے لیے، یہ نوکری کے لیے نکل رہا ہوں. آپ جب تک واپس نہیں آئیں گے تب تک آپ کی ماں آپ کے لیے دعا کرتے رہے گی. اس لیے اپنی ماں کو دعا کے لیے اپنی ماں سے ضرور کہہ کے جانا. جب گھر سے نکلنا تو اپنی ماں کو دعا کے لیے کہنا اور ماں باپ کی خدمت کر کے نکلنا. دوستو، ماں باپ سے پوچھنا، بیٹھنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ٹائم دینا ضروری ہے. ماں باپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی بچہ اپنے باپ سے ڈر کے اس سے بات ہی نہیں کرتا، کوئی بچہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتا. اور کئی بچے ماں باپ سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ اسکول یا کالج سے جاتے ہیں اپنی زندگی میں مشغول، صبح اٹھے کھائے نکل گئے، پھر شام ہوئی آئے نکل گئے. ماں باپ کے ساتھ بیٹھیے، ماں باپ سے پوچھئے کہ کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے. اچھی طبیعت ہے تو بھی آپ جا کے بیٹھیے، پوچھئے، اس کے بعد دیکھیے ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہے. لیکن ہم لوگ افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے جیسے ہی ماں باپ ایک ایج میں پہنچ گئے، ان کو ڈیمنشیا ہو گیا، مطلب ان کا ذہن برابر کام نہیں کر رہا، ان کو الزائمر ہو جاتا ہے، تو فوری ان کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں. ہم لوگوں سے مراد کئی لوگ اس کام میں ملوث ہو چکے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. اگر کوئی زندگی میں زیرو ہے، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کوئی زندگی میں زیرو ہے تو میں ان سے کہنا چاہوں گا اگر آپ زندگی میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہیرو بننا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو منا لیجئے. چاہے آپ کی تعلیم کتنی بھی ہو جائے، آپ ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، آئی پی ایس آئی اے ایس ہو جائے، یا آپ کوئی بزنس میں ہو جائے، یا آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر بھی سرخرو کرے گا اور وہاں پر بھی سرخرو کر دے گا. ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے. ماں باپ کی دعائیں لینا ضروری ہے. کئی بچے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کئی دن اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے. میرے پاس یہ رپورٹ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا جو بچے اپنے ماں باپ سے ناراض رہ کے ماں باپ کوئی خواہش پوری نہیں کرتے تو ناراض رہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا وہ اپنی جہنم دنیا میں بنا رہے ہیں. کیونکہ جس کے ماں باپ ناراض اس کا اللہ بھی ناراض، جس کے ماں باپ خوش اس کا اللہ بھی خوش. لیکن ہمارا ماحول یہ ہو چکا ہے، بچہ یا بچی ماں باپ کی بات سننے کے بجائے اپنی اپنی پسند سے شادیاں کر رہے ہیں. کئی نکاح کے معاملات ایسے آ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے نکاح ہو رہا ہے. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پسند کر لیا، ہم کو شادی کرنا ہے. اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے، یا آپ شادی نہیں کریں گے تو ہم بھاگ کے شادی کر لیں گے. اس طریقے سے ماں باپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. کئی ایسے کیسز ہیں، کئی ناخلف اولادیں اپنے ماں باپ سے باغی ہو گئے اور اپنی پسند کی شادی کیے. بالکل اسلام اجازت دیتا ہے شادی کی، لیکن ماں باپ کو ناراض رکھ کے اگر آپ اپنی پسند کی شادی کریں گے، ماں باپ کو ناراض رکھ کے آپ اپنی پسند سے شادی کر کے ماں باپ سے الگ ہو کے زندگی گزاریں گے، تو وہ زندگی میں آپ کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ جس کے ماں باپ ناراض اس کا اللہ بھی ناراض، جس کے ماں باپ خوش اس کا اللہ بھی خوش. اور ایک بڑے شاعر خوب انداز میں کہتے ہیں کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا. اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو وہ دوا سے زیادہ آپ کی ماں کی دعا آپ کے لیے کام میں آئے گی. اس لیے ماں باپ کو خوش رکھیے، ماں باپ کو ناراض مت کریے. ماں باپ کے ساتھ
حسن سلوک کیجئے, جھڑک کے بات نہیں کرنا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے, لیکن یہ واقعہ لوگوں کی ترغیب کے لیے میں کہنا چاہوں گا. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی علقمہ کا آخری وقت ہے, لیکن علقمہ کی سانسیں رک چکی ہے, علقمہ کی کیا ہے, علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علقمہ بیمار ہیں لیکن علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو نہیں, اللہ کے نبی علقمہ کی ماں زندہ ہے. تو علقمہ کی ماں کو بلایا جاتا ہے, بلا کے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تمہارا لڑکا علقمہ کیسا لڑکا ہے, مطلب وہ کس طریقے سے رہتا ہے, کیسا لڑکا ہے؟ تو علقمہ کی ماں کہتی ہے اے اللہ کے نبی میرا لڑکا بہت اچھا ہے, نماز کا پابند ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. علقمہ بہت اچھا لڑکا ہے, لیکن اللہ کے نبی میں علقمہ سے ناراض ہوں. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم کیوں ناراض ہو علقمہ سے؟ اللہ کے نبی جب بھی علقمہ مجھ سے بات کرتا ہے جھڑکی سے بات کرتا ہے, جب بھی بات کرتا ہے میرا دل توڑ دیتا ہے, میں علقمہ سے ناراض ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم علقمہ سے ناراض ہو تو اسے معاف کر دو, اس کا آخری وقت ہے. ماں کہتی ہے اللہ کے نبی میں اس کو نہیں معاف کروں گی کیونکہ وہ جب بھی بات کرتا ہے جھڑکی سے بات کرتا ہے, میرا دل توڑ دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو آواز دے کے کہتے ہیں بلال لکڑیاں اکٹھا کرو بلال. ماں پریشان ہو جاتی ہے, کہیں کو اللہ کے نبی آپ لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارا لڑکا علقمہ, تم اگر ناراض ہوگی تو علقمہ جہنم میں جلے گا. اس سے اچھا ہے کہ ہم علقمہ کو یہاں پر اس لکڑیوں پہ رکھ کے علقمہ کو ہم جلا دیتے ہیں, کیونکہ علقمہ سے اگر تم ناراض رہوگی تو علقمہ جہنم میں جلے گا, اس لیے ہم اس کو یہیں جلا دیتے ہیں. جیسے ہی ماں یہ سنتی ہے ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں. جیسے ہی وہ کہتی ہے کہ میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے اور وہاں پر علقمہ کی روح پرواز ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کا جنازہ پڑھانے کے بعد سارے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑنا, اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں رکھنا, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. ہم تمام لوگوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑنا ہے. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے انشکروا لی ولی والدیک, تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد اگر کسی کی بات آ رہی ہے تو انشکروا لی ولی والدیک, اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے ماں باپ کی ہر بات کو سننا ہے دوستو, ماں باپ کا ہر کام کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے. کسی صحابی نے پوچھا کہ ماں باپ کو ناراض کس طریقے سے کی جائے, اس کی مثال کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کسی سے, علماء اکرام کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اس کا مثال ایسی ہے تمہاری ماں تم کو کچھ کام بولتی ہے, گرمی کا موسم ہے, کچھ چیز مہمان آئے ہوئے ہیں, کچھ چیزیں لانے کو کہا جاتا ہے اور تم کچھ ایک چیز جو ماں بولی تھی وہ اگر بھول کے آ گئی, یا تمہاری ماں تم سے کہے کہ یہ سودا پورا آ گیا لیکن ایک چیز لانا ہے وہ تم بھول گئے, وہ بھی چیز لا لو, تو اس وقت ارے یا اف تک نہیں بولنا ہے, پلٹا کے جواب نہیں دینا ہے. یہ چیز اگر بھول گئے تو ماں تمہارے سودا اگر منگاتے ہوئے کوئی چیز بھول جاتی ہے, پھر اگر تم سے یہ کہتی ہے کہ وہ چیز تم لے کے آؤ پھر سے, تو وہاں پر تم کو اف نہیں کہنا ہے, وہاں پر تم کو جانا ہے اور لانا ہے. اگر وہاں پر تم نے اف ارے آپ نے پہلے کہنا تھا اب کیوں بھولے کیوں بول کے, آپ یہ تک لفظ اگر کہیں گے تو آپ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. اور باپ کی ناراضگی کے بارے میں آتا ہے, اس کی مثال اس طریقے سے دی گئی, اگر کوئی شخص
اپنے ماں باپ اگر وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، باپ ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ اٹھ کے اپنا کپڑا اگر باپ کے سامنے جھٹکا، وہ دھول جا کے باپ کے کپڑوں پہ اگر اڑ گئی تو وہ بھی ماں باپ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ وہ دھول جو جھٹکے، وہ دھول بھی جھٹکنا نہیں ہے، باپ اگر ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر آ کے دھول جھٹک رہے اور اس کی دھول بھی گری تو اتنا بڑا اس کا یہ ہے کہ وہ بھی نافرمانی میں آتا ہے، اور نافرمان اولاد صرف جہنم میں جائے گی۔ جو نافرمان اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں، وہاں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن نافرمان اولاد لوگوں کو ترغیب کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو نافرمان اولاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں، اس کی سزا دنیا میں بھی اس کو دی جاتی ہے، اور آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی ہے۔ اور وہ ظالم انسان جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم انسانوں کو بھی، ان کو ترغیب کے لیے لوگوں کی، ظالم انسان کو بھی یہاں پر اس کی سزا دیں گے بولے۔ تو یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیوں حسن سلوک کرنا ہے اور کہاں تک کرنا ہے؟ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، آ کے تلوار تیز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، تلوار تیز کی جا رہی ہے، امامہ ڈھلک رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، بہت جذبات میں ہے، تلوار کو تیز کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں کلمے کو، اللہ کے کلمے کو نیچا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں اللہ کے کلمے کو اونچا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو جہاد کی اجازت دیجیے اللہ کے نبی، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے پوچھتے ہیں اے نوجوان، تیرا یہ جذبہ، یہ جو جذبہ ہے وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن تو مجھ کو یہ بتا تو اپنی ماں کو کس حال میں چھوڑ آیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، جب میں نکل رہا تھا تو میری ماں مجھ کو پکڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی تو مجھے ایک لوتا بیٹا ہے، میری ماں رو رہی تھی تو میں اپنی ماں کو رلاتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تیرا جہاد کے لیے جانا، یہ تیرا جذبہ ٹھوٹ ہے، تو یہ پہلے تو ایک کام کر، تو پہلے جا اپنی ماں کی خدمت کر، اگر وہ مانے تو جہاد کے لیے آنا، اگر وہ نہیں مانے تو تیرے کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں کی خدمت کر لے، تجھ کو جہاد سے زیادہ تجھ کو ثواب مل جائے گا۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے دوستو، سب سے افضل عمل جہاد، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت کر لو، اور ماں باپ کی جو خدمت کر لے گا اس کو جہاد سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی رسول گزرے، لیکن ان کو صحابی کا درجہ نہیں ملا، وہ کہیں دور تھے، کہیں دور ان کا مقام تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ مل جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر وہ مل جائے تو تم کیا کرنا، ان سے دعا کرانا۔ وہ صحابی کا نام تھا اویس قرنی۔ اویس قرنی اگر مل جائے، قرن سے ہیں وہ، اویس قرنی اگر مل جائے تو تم ان سے دعا کرانا۔ پتا چلا کہ کیا معاملہ تھا، اویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، لیکن ماں بیمار ہونے کی وجہ سے اویس قرنی نے ماں کی خدمت کی، اور ماں کی خدمت کرتے کرتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرن کا ایک شخص ہے اویس، اگر وہ عمرے کے لیے آئے، حج کے لیے آئے تو تم ان سے دعا کرانا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب قرن سے کوئی لوگ وہاں پر آئے تو پتہ چلا کہ کون ہے، قرن سے کون آیا ہے، تو ان کا نشان بھی تھا، تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ، جا کے اویس قرنی سے ملتے ہیں، ان کا نشان دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ عمر کا مرتبہ کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے،
اللہ کے نبی نے کہا عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو عمر اس گلی سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے عمر. وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا عمر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا ہے عمر میں تمہارے محل میں جانا چاہتا تھا پھر میں نے سوچا کہ عمر نہیں گئے ابھی تو میں کیسا جاؤں. اے عمر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا ہے. ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اویس اگر ملے تو تم ان سے اپنی دعا کرانا کیونکہ اویس کی دعا اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں سنتا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دیتے ہیں دوستو. اس لیے ماں باپ کی دعائیں لیجئے, ماں باپ کی خدمت کیجئے, کیونکہ ماں باپ کی خدمت جو کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتے ہیں. اور ایک بہت مشہور واقعہ, ایک شخص اپنے والد کو گھسیٹتا ہوا گھر سے لے جاتا ہے, اپنے والد کو گھسیٹتا ہوا ایک شخص لے جا رہا ہے. اس کے والد کہہ رہے ہیں ایک تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بس رک جا بیٹا یہاں پر رک جا. تو وہ کہتا ہے کیوں, میں اور گھسیٹوں گا. تو بولے کہ نہیں, میں تیرے دادا کو اتنی یہاں تک ہی گھسیٹا تھا, تو زیادہ گھسیٹا تو تیری اولاد بھی اس سے زیادہ گھسیٹے گی, تیری اولاد بھی اس سے زیادہ گھسیٹے گی. کا مطلب یہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا, شادی کر کے اپنی بیوی کی باتیں سنے گا, گھر چھوڑ دے گا, ماں باپ کی نافرمانی کرے گا, تو سمجھیے اس کی بھی اولاد اس کے ساتھ وہی کرے گی. اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کو اگر وہ خدمت کر لیتا ہے, ان کے قریب ہو جاتا ہے, تو اس کا مقام اللہ تعالیٰ اس اولاد کو یہاں پہ بھی سرخرو کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی سرخرو کریں گے. اسی لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ بیچ کا دروازہ ہے. میں تمام ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو نافرمان اولاد اپنی ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں, میں ان تمام سے کہنا چاہوں گا اپنے ماں باپ کو منا لو. اگر یہیں پہ اگر آپ یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی سرخرو ہو جائیں, وہاں پر بھی جنت ملے, تو اپنے ماں باپ کو منانا ضروری ہے. اگر اپنے ماں باپ کو نہیں منائیں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اسی لیے میں انہی باتوں کے ساتھ میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے, لیکن ماں باپ کا بھی کام ہے اپنی اولادوں کو نیک بنائے, اپنی اولادوں کو سینٹ فرانسس, سینٹ پالس یا لٹل فلاور یا ایسے اسکول جو بڑے بڑے اسکولز ہیں, بڑے بڑے اسکولز میں تو جیسے ہی اولاد ہوتی ہے 3 سال کے اندر ہم بڑے اسکول میں بڑا ایجوکیشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں, لیکن ماں باپ اپنے بچے کو دیندار بنانے کے لیے 8 سال 9 سال کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ اس کو دیندار بنانا ہے, اس کو کلمے سکھانا ہے, اس کو سورہ فاتحہ سکھانا ہے, آیت الکرسی سکھانا ہے. کب خیال آتا, 8-10 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تب خیال آتا ہے. میں کہنا چاہوں گا اپنی اولادوں کو 3 سال جب ہو جاتے ہیں اللہ کا نام سکھائیے, کلمے سکھائیے, اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے, دین کیا کہتا ہے, ایسے واقعات اپنے بچوں کو سکھائیے کہ تاکہ تمہارا بچہ جو ہوگا وہ آپ کے آخرت کا سودا ہوگا. اور کیا ہے, 3 چیز حدیث میں آتا ہے کہ ثواب جاریہ ہے. حدیث میں 3 چیز کا ذکر کیا گیا, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو ثواب جاریہ کے طور پہ نہیں ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا, اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے, اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ کے لیے, یا اس میں کنواں کھداتا ہے, یا ان مصلی حضرات کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے, تب تک جب تک وہ مصلی حضرات اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاریہ کے طور پہ قبر میں ملتا رہے گا. دوسرا وہ, اگر کسی کو ہم قرآن پڑھنا سکھا دیے یا نماز پڑھنا سکھا دیے یا قرآن کے کچھ آیتیں پڑھنا سکھا دیے, اور وہ جو بندہ جب تک پڑھتے رہے گا
تب تک ہم کو مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ کے طور پہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز نیک اولاد۔ اگر ہم نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے، اگر نیک اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنائیں گے، فجر کی نماز میں ہماری اولادوں کو اٹھائیں گے، فجر کی نماز میں ہم سلا دیتے ہیں، ایسی محبت بتاتے ہیں، لڑکا دیر سے آیا ہے دیر تک سونے دو، یا چھوٹا ہے تو اس کو سونے دیا جاتا ہے، اس کے آرام میں خلل پیدا نہیں کیا جاتا۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک نماز بھی چھوٹے گی تو جہنم میں جلے گا۔ اگر یہ دماغ میں ماں باپ کی بات آ گئی تو ماں باپ خود بھی اٹھیں گے، اور اپنی اولاد اگر سیدھے طریقے سے نہیں اٹھے گی تو سختی کریں گے۔ 7 سال کے بعد سختی کرنا ضروری ہے، اپنی اولادوں کو مسجدوں کو لے جانا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے، 5 وقت کا نمازی بنائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائیں گے، اس کو نیک اعمال سکھا کے ہم اگر چلے گئے تو وہ نیک اولاد جو بھی اچھا عمل کرے گی مرنے کے بعد ثواب جاریہ کے طور پہ ہم کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اور میں تمام پھر سے ایک بار ان نوجوانوں کو جو کالج میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کتنی بھی اونچی ہو جائے، آپ کتنے بھی تعلیم یافتہ ہو جائے، اگر آپ کے ماں باپ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ کم پڑھے لکھے ہیں، تو بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ جھڑکی سے بات نہیں کرنا ہے۔ یہ میرا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کیجئے، ماں باپ کی دعائیں لیجئے، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں آخرت میں، ماں باپ کی دعائیں ہم تمام لوگوں کو کام میں آنے والی۔ انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ ہم تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ آپ کی مسجدیں آج اے اللہ فجر کی نماز میں خالی ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز میں پابند ہونے کا اے اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ صراط مستقیم پہ چلائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ جس طریقے سے ہم نے آپ کی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جمع فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔